ہمیں اویئرنس ہونا ضروری ہے۔ چند روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بلا تمہید۔ حضرت عامر بن سعد البجلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ روایت مفتاح النجات اور سعادت الکونین صفحہ نمبر 154 پر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں نے خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عامر بن سعد البجلی، میرے صحابی براء بن عازب کے پاس جا کر میرا سلام کہنا۔ اس کو براء بن عازب کو میرا سلام کہنا اور یہ خبر دینا کہ جنہوں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کیا ہے وہ دوزخی ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں، میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب سنایا تو انہوں نے سن کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ میرا بھی یہ ایمان ہے کہ جو قاتلین حسین ہیں اور جو یزیدی ہیں یہ جہنمی ہیں۔ اس روایت سے آگے جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل ایسے بہت سارے مفکرین پیدا ہو گئے جو یزید کی صفائیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو یزید کے بارے میں طرح طرح کے اس کے بچاؤ کے دلائل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر زمانے میں اہل حق اور اہل باطل رہے ہیں، خیر اور شر ہر زمانے میں رہا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہم کن کے ساتھ ہیں، خیر والوں کے ساتھ یا شر والوں کے ساتھ۔ اور حضرت صوفی برکت علی جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سنی ہیں یا وہابی؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کربلا کے بعد سنی اور وہابی نہ رہے، بلکہ کربلا کے بعد تو حسینی اور یزیدی رہے، تو بس میں حسینی ہوں۔ لہذا آج ہم اہل سنت تو ہیں ہی ہیں، مگر ہم اہل سنت میں بھی اہل خیر ہیں، اہل شر نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یزید کی صفائیاں بیان کرتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی اور ایک تابعی فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے آ کر ارشاد فرمایا کہ میدان کربلا میں جو کوفی اور یزیدی تھے وہ جہنمی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کن کا دفاع کر رہے ہیں۔ لہذا برے لوگوں کا دفاع کرنے والا بھی برا ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اگلی روایت، کتاب کا نام ہے نور الابصار، صفحہ نمبر 152، دوسری کتاب کا اشعاع الراغبین، صفحہ نمبر 210۔ علامہ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاتل الحسین فی تابوت من نار علیہ نصف عذاب اہل الدنیا۔ یہ بڑے معروف الفاظ ہیں حدیث کے۔ فرمایا کہ جو میرے بیٹے حسین کا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو میرے بیٹے حسین کا قاتل ہوگا اس کا تابوت جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کو جو سزا ہے وہ اتنی زیادہ ملے گی کہ دنیا والوں، دنیا کے گنہگار لوگ جو ہیں ان کا جو عذاب ہے، سارا عذاب، ان سارے عذاب میں سے آدھا عذاب میرے بیٹے حسین کے قاتل کو ملے گا۔ جہنمی، اور جسے اللہ کا نبی جہنمی ڈکلیئر کر دے اس کے بخشش والا گزین ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم یزیدیوں کا دفاع نہیں کرتے۔ دوسری روایت ہے
حدیث کی کتاب کا نام ہے المستدرک، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 354. دوسری کتاب ہے تہذیب التہذیب، تیسری البدایہ والنہایہ، چوتھی شواہد محرقہ. المستدرک جلد 3 صفحہ نمبر 178 ہے، تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ نمبر 354 ہے، البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 201 ہے، شواہد محرقہ کی جلد 1 ہی ہے، صفحہ نمبر 197. روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اوحى اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قتلت بیحیی بن زکریا 70,000 وانی قاتل بابن ابنتی کا 70,000 و 70,000. کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ انی قتلت بیحیی بن زکریا 70,000. کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں یحییٰ بن زکریا جب انہیں شہید کیا گیا تو ان کے شہید کرنے کے بدلے میں نے 70,000 لوگوں کو قتل کیا. اس نے اللہ نے، کیونکہ وہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے والوں کے ساتھ تھے. تو جو بھی ساتھ تھا 70,000 لوگ تھے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نبی علیہ السلام کو حدیث قدسی کے ذریعے کہ میں نے 70,000 حضرت زکریا علیہ السلام کے جو قتل میں کسی بھی حوالے سے شامل تھے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا اور سب کو میں نے قتل کیا. اور اے محبوب علیہ السلام اور اے حبیب علیہ السلام، تیرے نواسے کے شہادت کے بدلے 70,000 اور پھر 70,000 مارنے والا. 4 مستند اور آتھینٹک کتابوں میں موجود ہے. شہید تو ہوئے تھے 72 میدان کربلا میں اہل بیت کی طرف سے اور اہل حق کی طرف سے، مگر اللہ رب العالمین نے 1,40,000 لوگوں کو جو کسی بھی حوالے سے امام علیہ مقام علیہ السلام کی شہادت میں ان کے خلاف شریک تھے تو وہ قتل کیے گئے، مارے گئے. میں آپ کو ایک مثال دوں. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سمیت دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جانتی ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے. انہیں پتا ہے کہ کون نیگیٹو ہے اور کون پازیٹیو ہے. جس کو جب پکڑنا ہوتا ہے وہ پکڑ لیتے ہیں. بڑے لوگ شور مچاتے ہیں، بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں، ظاہری فیس کچھ اور ہے اور ریئل فیس کچھ اور ہے. آدمی گناہگار ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح آدمی اگر اپنی ذات میں گناہگار ہو تو اسٹیٹ بھی آپ کو معاف کر دیتی ہے. پر اگر کوئی اسٹیٹ کا کوئی ملک کا غدار ہو تو اسے معاف نہیں کیا جاتا. یوں ہی جو اللہ کے دین کا غدار ہے اسے اللہ کیسے معاف کر دے؟ ایجنسیاں تو اپنے سورسز اور ظاہری ذرائع کے ذریعے جانتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کی نیتیں بھی جانتا ہے کہ کون وفادار ہے اور کون غدار ہے. تو جو بھی غدار تھے ان کی تعداد 1,40,000 تھی. اللہ تعالیٰ نے واقعہ کربلا پر ظلم کے بدلے میں ان سب کو قتل کیا. اگلی بات، حضرت ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے میں جس کسی نے بھی قاتلوں کی جس بھی طرح کی مدد کی وہ مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی آفت اور مصیبت اور بڑی بلا میں مبتلا ہوا. شواہد محرقہ صفحہ نمبر 193 پر یہ روایت موجود ہے. کہتے ہیں کہ فقال شیخ انا اعنت وما اصابني شيء فقام ليصلح السراج فاخذته النار فجعل ينادي النار النار وانغمس في الفراق ومع ذلك فلم يزل به حتى مات. یہ روایت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے
کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا بولا کہ میں بھی قاتلوں کی مدد میں شامل تھا تو مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، ایک مجلس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آپس میں بزرگ گپ شپ لگاتے ہیں، تو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں دشمنوں کا ساتھ دیا اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ یہی باتیں تو آج ہم بھی کرتے ہیں کہ نبی کے خلاف بات مت کرو تمہارا انجام برا ہوگا، ولیوں کے بارے میں زبان درازی مت کرو تمہارا انجام برا ہوگا۔ پاکستان عطائے رسول ہے، اس کے خلاف باتیں مت کرو تمہارا انجام برا ہوگا۔ اور یہ لمبی ہسٹری ہے۔ اسی طرح وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا میں جو شہداء یا اہل بیت ہیں ان کے مجرموں کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ تو ایک بوڑھا بولا میں نے بھی مدد کی تھی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، اگر ایسی بات تھی تو مجھے کچھ ہو جاتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی بھی کسی اللہ والے کے بارے میں اس انداز میں زبان دراز مت کرنا، ورنہ آپ کا انجام برا ہو جائے گا، پکی بات ہے۔ میں نے آج کے زمانے میں اپنی آنکھوں سے اس طرح کی ڈھیر ساری مثالیں دیکھی ہیں، اور آج کل لوگ بہت بے باک ہو گئے ہیں، آج کل لوگ بڑے زبان دراز ہو گئے ہیں، آج کل لوگ غلط اپنے انجام سے بے خبر ہو کر بڑی بڑی غلط باتیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور اولیاء کے بارے بک جاتے ہیں، پر زمانہ دیکھتا ہے کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ میں منبر رسول پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں۔ لہذا اس بوڑھے نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ یکدم جو چراغ ہے، چراغ جل رہا تھا، چراغ بجھنا شروع ہوا اور چراغ میں تیل تھا، چراغ کی چھوٹی سی ٹمٹماتی ہوئی بتی تھی۔ اس نے کہا چلو میں اسے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ بات کی تھوڑی دیر کے بعد چراغ خراب ہوا، تو جب چراغ کی بتی ٹھیک کرنے کے لیے اٹھا اس نے چراغ کو ہاتھ لگایا تاکہ اسے ٹھیک کر دے، تو فَأَخَذَتْهُ النَّارُ، اس چراغ کی جو آگ ہے اس نے اسے پکڑ لیا۔ اس بوڑھے کو وہ آگ ہاتھ پہ لگ گئی، پھر ہاتھ پہ لگنے کے فوری بعد دم زدن میں پلک جھپکنے سے پہلے اس کے سارے بازو پر سینے پر لگ گئی اور سر پہ لگ گئی، حتیٰ کہ وہ کہتا تھا النار ینادی النار النار النار، اور لوگوں میں جل گیا مجھے بچاؤ، اور لوگوں میں مر گیا مجھے بچاؤ، لوگوں میں مر جاؤں گا مجھے بچاؤ۔ حتیٰ کہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ نہ ہلے، انہوں نے کہا تو حسین کے قتل میں شامل تھا اور یزیدیوں کی تو نے مدد کی تھی، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ مگر محلے والے جو لوگ تھے انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا یہ لوگ بندہ جل رہا ہے اور یہ بزرگ بابا مر رہا ہے، ہمیں اس کو بچانا چاہیے۔ حتیٰ کہ اسے اٹھا کر نہر فرات میں لے گئے اور نہر فرات کے اندر اسے ہوتے دلوائے۔ ہوتے دلوانے کے باوجود روایت میں یہ موجود ہے فَلَمْ يَزَلْ بِهِ وَانْغَمَسَ فِي الْفُرَاتِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ، وہ اسے ہوتے دیتے جاتے تھے، جو ہوتے دیتے پانی ایسا تھا جیسے تیل بن گیا ہو، اس کی آگ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ فرات کے پانی کے اندر ہی رہ کر وہ جل جل کر مر گیا۔ اور یہ واقعہ ہے سن 70 یا 71 ہجری کا۔ میں آپ کو 3 ہفتے پہلے کا واقعہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یورپ کے ایک شہر میں ایک گورے یہودی نے قرآن پاک کو آگ لگائی، ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ اس نے آگ لگائی اور آگ لگانے کے بعد کرتب دکھا رہا تھا، قرآن پاک یوں پڑھا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پاک کو آگ لگائی اور پھر لوگوں کے اندر آگ، وہ جو منہ میں تیل ڈال کے تو شعلہ نکالتے ہیں، شعلہ نکالنے کا کرتب دکھا رہا تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا تھا، حتیٰ کہ قرآن پاک کو آگ لگانے سے پہلے کوئی کرتب دکھا رہا تھا تو کچھ نہیں ہوا۔ جب قرآن پاک کی بے ادبی کی، قرآن پاک کی گستاخی کی، جب میں نے وہ دیکھا تو خون کی آنسو رو رہا تھا میں، اور دل کے اندر جو کیفیات تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ میرے دل میں یہی بات تھی کہ یا اللہ اسے جلا دے اور اسے تباہ کر دے۔
پر یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے یہ چلے گا، حتیٰ کہ قرآن پاک کو کی بے ادبی کرنے کے بعد جب اس نے دوبارہ پھر آپ کا فاتحانہ انداز میں شعلہ باہر نکالنا چاہا تو اسی آگ نے اسے پکڑ لیا، اس کے سر پر بال بھی نہیں تھے، وہ زندہ تھا، اس کے باوجود اس کے سر پہ آگ لگ گئی اور اس کے جسم پر آگ لگ گئی، حتیٰ کہ لوگ اس پر پانی پھینک رہے ہیں اور وہ پانی ایسا تھا جیسے تیل بن گیا ہے، جو پانی پھینکے آگ بجائے بجھنے کے اور لگ رہی تھی، حتیٰ کہ سب کے سامنے وہ جل گیا اور اسے کوئی بچا نہ سکا۔ یہ 3 ہفتے 2022 کی بات کر رہا ہوں میں، یہ 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، یورپ کے سٹی کا سامنے نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں کوئی جھوٹی بات نہیں کرنا چاہتا۔ لہذا آج بھی اگر کوئی قرآن یا قرآن والوں کی بے ادبی کرے گا، وہ مت یہ سمجھے کہ اسے کچھ نہیں ہونے والا، وہ مت یہ سمجھے کہ اسے کوئی نہیں پوچھے گا یا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نہ جو رب یہ کائنات چلا رہا ہے، اس رب نے اللہ نے اپنے رسول اور اپنے رسول کی آل اور ان پر نازل ہونے والے قرآن، نبی علیہ السلام پر جو نازل ہونے والا قرآن ہے، اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے اور یا اللہ کی بھی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ جو بھی ان کی بے ادبی کرے گا وہ یہ بھول جائے کہ اس کا انجام اچھا رہے گا۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر زندگی میں تمہیں کبھی ذلت ملتی ہے، زندگی میں تم پر کوئی آفتیں آتی ہیں، اگر کوئی مصیبتیں یا بلائیں اترتی ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا، نہیں، اپنے گریبان میں جھانکو، غور کرو، کیونکہ 2 وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو ذلت ملتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذات کی بے ادبی ضرور کی ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بے ادبی کے ساتھ ساتھ اس نے کسی ذات، عظیم ذات کی گستاخی کی ہوتی ہے۔ جب انسان یہ کرتا ہے، بے شک فوری اس کی پکڑ نہ آئے، چند سال ہی کیوں نہ گزر جائیں، اس کے بدلے میں اسے ذلت ضرور ملتی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے جن بندوں کو عزتیں دے دی ہیں، اگر کوئی انہیں ذلیل کرنا چاہے تو اللہ تو نہیں بھولتا نا۔ ہماری میموری ویک ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے آج کے اعمال قیامت کے دن بھی پل پل کے اعمال ظاہر کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت میں اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ لہذا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنی زبانوں پر قابو رکھا کریں، کبھی بھی اپنی زبان بے ادبی کے لیے مت چلانا۔ اور سیلاب نے پاکستان کے اندر تباہی مچا دی، قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، 3 کروڑ انسان اس سے متاثر ہو گئے، اور لاکھوں جانور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، لاکھوں انسان بے گھر ہیں، اور لاتعداد ہزاروں جانور مر چکے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے بیماریاں جو پھوٹ رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت زیادہ مشکلات والی ہیں، اور یا اس ایسے معاملے میں بہت سارے عقل کے اندھے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فلاں ہوٹل برباد ہوا، فلاں ہوٹل تباہ ہوا، تو اس میں یہ کرتوت ہوتے تھے اور اس میں یہ کرتوت ہوتے تھے اور وہ گناہوں کا اڈا تباہ ہو گیا، سیلاب تو آنے ہی تھے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں کہوں گا اپنی زبانیں بند کر لو، زیادہ دانا مت بنو، اپنی زبانیں بند کر لو۔ آپ کسی کے عمل کے ٹھیکیدار نہیں ہو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ کیا تمہارے اعمال پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے؟ اگر اللہ نے تمہارے اعمال پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی جگہ پر کسی کو ایکسپوز کرنے والے؟ آج اگر رب نے تمہیں کر دیا تو کیا بنے گا؟ جبکہ حدیث پاک میں یہ ہے، آپ حدیث کے خلاف بات کرتے ہو، حدیث میں یہ ہے کہ جب کوئی سیلاب سے مر گیا، اللہ جتنا مرضی بڑا گناہگار ہے، بس کلمہ گو ایمان والا ہونا ضروری ہے، اللہ اسے درجہ شہادت عطا فرمائے گا۔ کوئی کسی بلڈنگ کے نیچے دب کے مر گیا، کوئی آگ لگ کے مر گیا، مسلمان تھا، اور کوئی کسی دیوار کے نیچے آ کے مر گیا، مسلمان تھا، مومن تھا، جتنا مرضی بڑا گناہگار ہے اللہ نے اسے درجہ شہادت دے دیا۔ جو مشکل اس کو برداشت کرنا پڑی ہے پانی کے بدلے اور وزن کے نیچے آ کر یا کسی بھی حوالے سے، اللہ رب العالمین نے اس مشکل کے بدلے اس کے گناہ اسی وقت مٹا دیے، اور جب ان کے گناہ مٹ گئے ہیں تو ہم کون فتح جاری کرنے والے ہیں؟ اس لیے مرنے والوں کے گناہوں پر نظر مت ڈالو، معاف کرنے والے کے کرم پر نظر ڈالو۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایون ٹی وی چینلز پر ویڈیوز میں
वाह, तू बता तेरा जिस्म क्या गुनाह से पाक है? क्या तू फरिश्ता है? क्या तू पाकीज़गी की गारंटियां लेकर आया हुआ है? हरगिज़ नहीं। इस तरह की बातें मत करो। इस तरह की बातें शराब ज़दगान के दिलों को चीरती हैं। वो पहले बड़े दुखी हैं, वो पहले ही बेकार हो चुके हैं। जो लग्जरी लाइफ गुजारते थे, आप लोग अपना पैसा देने के लिए वहां जाते थे ना, लग्जरी लाइफ गुजारते थे, इसके बावजूद आपको एक एक टाइम की रोटी को तरस रहे हैं। ये वक्त खुदा न खास्ता आप पर आ गया तो क्या करोगे? तो ऐसे वक्त में उनकी मदद करो, चाहे अपनी जुबान से, चाहे अपने माल से, चाहे उनकी तारीफ करके, चाहे उनकी हौसला अफजाई करके, चाहे वहां जाकर, चाहे शराब ज़दगान के लिए जो कैंप्स लगे हुए हैं उन कैंपों में मदद करके उनकी मदद करो, उनकी हौसला अफजाई करो, उनके जख्मों पर मरहम पट्टी रखो, जख्मों पर मजीद निश्तर मत चलाओ। अल्लाह से डरो है इंसानों। लिहाजा शराब ज़दगान के दर्द दुख के साथ हम साथ हैं। यहाँ मस्जिद के बाहर या गली में अहले मोहल्ला कुछ नौजवानों ने कैंप लगाया हुआ है शराब ज़दगान के लिए। आप तमामी अहबाब से अपील है तो उस कैंप में अपनी तौफीक के मुताबिक ज़रूर अपना हिस्सा डालें। अल्लाह ताला हम सब की मदद करे, शराब ज़दगान में फौज ज़दगान की बख्शिश फरमाकर बुलंदी दराजात अता फरमाए। क्योंकि इतना बड़ा जो तूफान आया है और तबाही हुई है, अल्लाह ताला हुकूमत पाकिस्तान पूरी दुनिया की हुकूमतों और निशानों को ये तौफीक दे दे कि इन्हें जल्दी बहाली दे सकें। आमीन।